کے لیے اللہ اکبر پانی پی رہا جاتا ہے، شیطان دور دور تک دکھائی نہیں دیتا، اللہ اکبر پھر وہ جوان پانی پی رہا تھا، اچانک ایک سیب آ رہا تھا، اللہ اکبر سیب کو اٹھاتا اور کھا لیتا ہے، ایسے ہی کھانا تھا، پھر خیال آتا ہے بغیر اجازت کیسے میں نے کھا لیا، اللہ اکبر معلوم کرتے ہیں کہ یہ سیب کہاں سے، اگر اللہ اکبر بغیر اجازت جو میں نے کھایا ہے، اللہ اکبر کہیں قیامت کے دن اللہ اس کی پکڑ نہ لے۔ اے دوستو بزرگوں، دل کے کانوں سننا، اب یہی ہوا، جوان جلنے لگا، جدھر سے پانی بہ رہا تھا ادھر جا رہا ہے۔ آپ یہ بات سنے ہوں گے لیکن اس میں کیا نچوڑ میں نکالنا چاہتا ہوں، ذرا دل کے کانوں سننا کہ اللہ اکبر اب بے سیب کھا لیے ہیں کیونکہ سیب بہ کر آیا ہے بغیر پوچھے، لیکن یہ کوئی عذر نہیں تھا، کوئی غلطی نہیں تھی، لیکن دیکھو تقویٰ طہارت کسے کہتے ہیں، علی کا گھرانہ کسے کہتے ہیں، سجدوں کا گھرانہ کسے کہتے ہیں، اللہ اکبر۔ جب آگے چلا جوان دیکھتا ہے کہ ایک باغ دکھتی ہے، باغ کے قریب میں باغ کا ایک اور درخت ہے جو نہر سے اللہ اکبر اس کی ٹہنیاں لٹکی ہوئی ہے، دیکھا کہ سیب لگے ہوئے ہیں، شاید اسی ٹہنی سے سیب گرا ہوا ہے اور میں نے کھا لیا ہے، اللہ اکبر۔ جب باغ میں داخل ہوتا ہے جوان دیکھتا ہے ایک بزرگ ہے، ایک باغ والا ہے، لگتا ہے یہی باغ کا مالک ہے، جا کر ملتا ہے، سرکار میں پانی پی رہا تھا، پانی بہ کر آ رہا تھا، بس ایک سیب بہ کر آیا، بس کھا لیا، سوچا کہ یہ کیا معلوم قیامت کے دن اسی سے پکڑ نہ ہو جائے، شاید آپ ہی کی باغ کا وہ سیب ہے، مجھے معاف فرما۔ باغ کا مالک صاحب نظر تھا، بولو سبحان اللہ، صاحب نظر اپنے اللہ اکبر۔ جب جوان کو دیکھا، کیا جوان ہے کہ اللہ اکبر بہتا ہوا پانی سے سیب گیا اور سیب اٹھا کر کھایا، اب آیا ہے معافی مانگنے کے لیے۔ لوگ تو لوگوں کو قتل کر دیتے ہیں اور پوچھو کیوں مارے تو کہتے تمہارا کیا جاتا ہے، کیا کر لوگے، لیکن وہ کیا جوان ہے کہ ایک جوان، اسی جوان کی باتیں ہیں دوستو۔ کہنے لگے کہ اب صاحب نظر ہے، باغ کا مالک کہنے لگا کہ ایسے ہی معاف نہیں ہوگا بیٹا، کم از کم تمہیں باغ کی 12 سال حفاظت کرنا پڑے گا، 12 سال حفاظت کرنا پڑے گا۔ توجہ دیجیے گا اے میری ماں بہنوں اور بھائیوں، اب وہ جوان کہنے لگا چلو 12 سال ہی گزر جانے دو، کم از کم غلطیاں تو معاف ہو جائیں گے، اللہ کی یہاں پکڑ تو نہیں ہوگی۔ 12 سال گزر گئے دوستو بزرگوں، وہی باغ کا مالک آخر میں انتہا پہ آ کر کہتا ہے ذرا بیٹے ایک سیب لاؤ، ذرا کچھ فروٹ توڑ کر لاؤ، اللہ اکبر۔ وہ جوان توڑ کر لا کر دیتا ہے، قدموں میں رکھتا ہے، پھل کو دیکھتا ہے، باغ کا مالک کہتا ہے کہ بیٹا یہ 12 سال گزر گئے، آپ کو پھل پہچاننا نہیں آیا، کون کچا ہے کون پکا ہے؟ کہنے لگے قسم لے لو صاحب بابا، آج تک میں نے اپنی نگاہ اٹھا کر دیکھا ہی نہیں ہے، آپ نے حفاظت کے لیے کہا تھا۔ پھر اللہ اکبر، سرکار 12 سال ہو گئے، معافی چاہتا ہوں، کیا اب میں جا سکتا ہوں؟ بولے اتنی آسانی سے کیسے بیٹا، اتنے پیارے لگتے ہو، بس ایسے ہی جانا چاہتے ہو؟ پھر کیا بات ہے سرکار؟ کہنے لگے بات بیٹا میرے پاس ایک بیٹی ہے، اس سے تجھے شادی کرنا ہے، اس سے شادی کرنا پڑا۔ بولے کہ سرکار فرمائیے۔ کہنے لگے لیکن شرط ہے بیٹا۔ کیا بات ہے؟ کہنے لگے کہ بیٹی آنکھ کی اندھی ہے، پیر کے باہر، ہاتھ کی لول نہیں، ہاتھ پیر چل سکتا، اللہ اکبر، کان کی بہری۔ اتنی شرط ہونے کے باوجود جوان سے پوچھتے ہیں بیٹا کیا کہتے ہیں، ضمیر کیا کہتی، اجازت دیتی ہے؟ کہنے لگا کہ جوان کہہ رہا ہے چلو 12 سال ہو گئے، کم از کم یہ نکاح اگر کر لیں گے تو اللہ کیا تو معافی مل جائے گی۔ غور کیجئے گا جوان کی ساری باتیں، اسی پر پھر میں اگلا بار پھر ریزلٹ نکال کر کے آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ ہوا یہ کہ ٹھیک ہے کر دیجئے، نکاح ہو گیا۔ باغ کا مالک پہلے باغ کا مالک تھا، اب سسر ہو گیا ہے، اب سسر ہو گیا۔ اب کہتے ہیں بیٹا آپ تشریف لے جائیے، آپ کی شریک حیات انتظار، جیسے ہی تشریف لے جاتے ہیں دیکھتے ہیں کہ اللہ اکبر اتنا حسن و جمال سب کچھ اللہ اکبر با سلامت ہے۔ پھر واپس آتے ہیں، اتنے خوف طاری ہوتا ہے کہ چوکھٹ سے سر ماتھا لگتا ہے اور پھر خون بہتا، واپس آتے قدموں پہ گرتے، سرکار ایک غلطی سے ہم نے بس وہی سیب کھانے سے 12 سال تو ایسے ہی گزار دیے، اور پھر اللہ اکبر آپ نے تو یہ باتیں بتلائی، اندر تو اتنا حسن و جمال بچھا ہوا ہے کہ
یہ کیسے ہو سکتا ہے سرکار؟ کہنے لگے بیٹا تمہاری وہ دلہن ہے، ہاں ہاں آنکھ کی اندھی اس لیے ہے کہ کبھی اس بیٹی نے حرام نہیں دیکھا ہے، کان کی بہری اس لیے بیٹا کبھی حرام سنا نہیں اس میری بیٹی نے، بیٹا تیری دلہن پیر کی اس لیے چلنے سے قاصر تھی جو میں نے تجھے عرض بتایا، اس لیے کہ اس کا قدم کبھی حرام کی طرف بڑھا نہیں بیٹا، کبھی اس کا ہاتھ حرام کو چھونے کے لیے کبھی بڑھا نہیں بیٹا، وہ تیری دلہن ہے دلہن، اللہ کی عزت کی قسم۔ پھر جب وہ جوان اور یہ دلہن جب یہ جوڑا ملتا ہے، پھر یہ جوان ملتے ہیں، جب جوان اور یہ دلہن جب مل کر کے جب کوئی اللہ کی عزت کی قسم کوئی اولاد آتی ہے، وہ کوئی اولاد نہیں ایسی جیسے نہیں، وہی شیخ سیدنا سلطان الاولیاء سیدنا عبد القادر جیلانی کو سے آپ پیدا ہوتے نظر آتے ہیں۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ جب یہ دو ہستیاں ملتی ہیں تب جا کر کے عبد القادر آتے ہیں، اور عبد القادر کا مقام بزرگوں دوستوں جوانوں واقعہ بہت سنتے ہو، لیکن کم از کم اللہ اکبر اس فقیر سید زادے سے بھی سنتے جاؤ کہ اللہ اکبر میرے غوث کا ماحول کیا ہے، میرے غوث کے ابو جان کا مرتبہ کیا ہے۔ اسی جوان جس جوان کے بارے میں بتا رہا تھا وہ جوان کوئی اور نہیں تھا، وہ جوان میرے غوث کے ابو، وہ جوان میرے غوث کے ابو اور وہ امی جس کو کسی نے دیکھا تک نہیں، اس کی آنکھیں کبھی حرام کو نہ دیکھا۔ اللہ اکبر، اس شان والی امی میرے غوث، اس شان والا باپ میرے ابو میرے غوث پاک کا۔ اب مجھے بتاؤ دوستو، اے غوث پاک کے مریدوں، تمہیں کس بات میں ڈر لگتا ہے؟ تمہیں کس نے بزدل کر دیا کہ زمانہ خراب ہے کچھ ماحول میں بگڑ جائے گا؟ جب غوث پاک کے والد کا یہ مرتبہ رہا کہ وقت کے بادشاہ کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر غلط ہے تو غلط ہے، غلط ہے تو غلط ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے اے میرے بیٹو نمک چوسنا صبح کر دینا، نمک چوسنا شام کر دینا، پر کسی کی چاپلوسی کر کے زندگی نہ گزارنا، ورنہ گردنیں جھک جائیں گی، کروڑوں پتی اربوں پتی رہو گے، لیکن اس کے سامنے وہ غلط کرے گا تو آپ نہ بول سکو گے، نمک چوسو گے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولو گے کہ تو غلط کر رہا ہے۔ یہ تربیت ہے میرے غوث پاک کے ابو جان کی۔